اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد کو دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، بعض خواتین اپنے خاوند کی بے-راروی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال، اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو موت کا خوف، کچھ لوگوں کو کسی بیماری کا خوف، بعض لوگوں کو فقر و غربت کا خوف اور غیر محفوظ مستقبل کا خوف رہتا ہے۔ ان مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے انسانی رویے مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ان مصائب سے تنگ آ جاتے ہیں اور خوف اور حزن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بالآخر ذہنی دباؤ اور تناؤ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی بیماری کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان میں تمام بیماریوں کی نسبت سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، یعنی ڈپریشن۔ ذہنی دباؤ دنیا کی تیزی سے پھیلتی ہوئی ایک خطرناک بیماری ہے جو ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 280 ملین افراد کو متاثر کرتی ہے۔ 12 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر تک زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی تناؤ اور ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ ہر سال 7 لاکھ سے زیادہ افراد ذہنی دباؤ کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے کئی لوگ بالخصوص نوجوان لڑکے لڑکیاں خود کشی کرتے ہیں، جو کہ نوجوانوں کی اموات کی چوتھی بڑی وجہ ہے۔ 2008 میں ذہنی دباؤ کو تیسری بڑی بیماری قرار دیا گیا تھا، اور اس کی بڑھتی ہوئی شرح سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ 2030 تک یہ دنیا کی پہلی بڑی بیماری بن جائے گی۔ ڈپریشن کی علامات کی موجودگی اور شدت کو جاننے کے لیے عام طور پر جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے بیک ڈپریشن انوینٹری (BDI) کہا جاتا ہے۔ اس میں 21 سوالات ہوتے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی پریشانی آپ کے ڈپریشن کی علامات اور احساسات کی شدت کیا ہے۔ ڈپریشن، اسٹریس اور انزائٹی میں کامن چیز خوف، مایوسی اور وسوسہ ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں یہ خوف، مایوسی اور وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ان سے نکلنا ممکن ہے؟ اور ان سے نکلنے کا پائیدار اور دائمی حل کیا ہے؟ بحثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام اور قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم ذہنی دباؤ اور اس جیسے دیگر ذہنی و نفسیاتی امراض سے نمٹنے کے لیے مختلف قسم کی نصیحتیں بیان فرماتا ہے، جو کہ نفسیاتی، جذباتی اور عقلی طور پر انسان کو ذہنی دباؤ کے خلاف ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے اور اسے علاج کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار کرتے ہیں، جس میں انسان تلاش حق میں اسلام کے طریقہ عبادت کے مطابق عملی عبادات کرتا ہے، جس سے انسان کا ذہن، قلب اور روح تینوں کی توجہ کا مرکز ذہن حق تعالی اور اس کی خوشنودی بن جاتا ہے، اور انسان مصائب اور اذیتوں کو ذہن پر سوار کرنے کے بجائے مردانہ وار ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ عام طور پر جب انسان مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو تو شیطان ایسے انسانی دماغ کو وسوسوں اور گناہوں اندیشوں سے بھرتا ہے۔ وہ انسان کو ہر طرح سے خوف اور اللہ کی رحمت سے دور اور نا امید کرتا ہے، اور اس کے روزمرہ کے معمولات کو اگرچہ وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں ایک پہاڑ کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ زندگی دراصل آزمائشوں اور مصیبتوں سے نبرد آزما ہونے کا نام ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔
لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ جو لوگ اللہ کے فرمان کے مطابق مشکلات اور پریشانیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرنے کی کوشش کریں اور مایوس نہ ہوں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے ہر شے کے مالک اور ہر شے پر قادر مطلق ہونے کا یقین دلاتا ہے، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی پریشانی یا افسردگی اللہ کی رحمت سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شیطان نہ صرف انسان کو مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور اور نا امید کرتا ہے، اور انسان سے ایسے کام کراتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جیسے شراب، جوا، رشوت، سود، بے حیائی وغیرہ، بلکہ وہ ایک اور کام بھی کرتا ہے جس کی قرآن پاک ان الفاظ میں نشاندہی کرتا ہے۔ شیطان تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ قرآن کریم ذہنی دباؤ اور اس جیسے دیگر ذہنی و نفسیاتی امراض سے نمٹنے کے لیے جو راستہ بتاتا ہے وہ یہی ہے جس سے شیطان انسان کو روکتا ہے، یعنی نماز، صبر اور اللہ کا ذکر۔ لہٰذا جب بھی کسی ایسی صورتی حال کا سامنا کرنا پڑے تو سب سے پہلے پنجگانہ نماز کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے۔ آپ کو کوئی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب آپ نماز پابندی سے پڑھیں گے اور صبر کریں گے تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن ذہنی دباؤ کے خاتمہ اور قلبی سکون کا جو حل بتاتا ہے، اس کے تحت اللہ کا ذکر وہ واحد حل ہے جس سے انسان پرسکون رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کثیر مقامات پر ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ جسم، عقل، دل اور روح کا محور و مرکز ایک بن جائے اور انسان ہمیشہ اطمینان میں رہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، اور خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، جدید سائنس اور متعدد تحقیقی مطالعات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے بے چینی کم ہوتی ہے، ہمارے دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے، لہٰذا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ یوں تو ذکر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مگر قرآن نے اس کا خوبصورت طریقہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، عاجزی سے، خفیہ طریقے سے اور بغیر آواز نکالے، صبح شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ اس آیت کریمہ میں سانسوں سے ذکر کرنے کے حکم مبارک کی حکمت کو اگر ہم سمجھیں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ سانسوں کا تعلق براہ راست دل اور روح کے ساتھ ہے۔ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، جب سانس باہر آئے تو کہے اللہ، اور جب سانس اندر جائے تو کہے اللہ۔ اس طرح سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے جب انسان اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک پہ مرکوز رکھ کر ذکر اللہ میں سانس لیتا ہے تو دماغ میں موجود تمام خلفشار ختم ہونے لگتے ہیں، اور جب دل تک اس کی تاثیر پہنچتی ہے تو دل میں یقین کامل کی کیفیت بیدار ہو جاتی۔ ہر مسئلہ کا ایک قابل اعتماد حل دعا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں اللہ سے زیادہ بات کرے اور اس سے دعا کرے کہ وہ آپ کو شفا دے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ یقیناً اس کی سنتا ہے۔
مختلف احادیث کی روشنی میں چند دعائیں جو مایوسی کے وقت، پریشانی، ڈپریشن یا کسی مشکل وقت میں جب آپ بے بس اور تنہا محسوس کریں پڑھنی چاہیے۔ میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری ہی رحمت چاہتا ہوں، تو مجھے ایک لمحہ بھی نظر انداز نہ کر، اور میرے تمام کام درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ آخری بات، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھے، اس کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، پھر دیکھے اللہ اپنی قدرت کے ایسے مناظر دکھائے گا کہ اب حیران رہ جائے گے۔ وہاں سے آپ کو رزق دے گا کہ اب تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں اور آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا، کیونکہ میرا رب بڑی قدرت والا ہے۔